ماہی میری جان، تم نے کھانا کھایا؟ حدید نے آفس بیگ صوفے پر رکھتے منہا سے پوچھا۔ منہا واش روم سے نکلی تھی، سامنے حدید کو دیکھ کر چونک گئی۔ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے اس کے سوال کا جواب دیا۔ حد ہے ماہی، میں کہہ کر بھی گیا تھا، پھر بھی نہیں کھایا، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ حدید نے غصے سے اسے گھورتے کہا۔ سائیں، دل نہیں کرتا میرا۔ منہا نے نظریں جھکائے معصومیت سے کہا۔ کیوں دل نہیں کرتا میری جان کا؟ اس کے انداز پہ نرم پڑتے بولا۔ مجھے متلی ہونے لگتی ہے، میرا دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ حدید نے اسے غور سے دیکھا۔ شادی کے شروع دنوں والا اعتماد غائب تھا۔ تب جیسے سر اٹھا کر نظریں ملا کر بات کرتی تھی، اب ویسے نہیں کرتی تھی۔ سر اور نظریں ہمیشہ جھکی ہوتی تھیں۔ حدید کے دل میں کچھ چبھا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، ہم باہر کھانا کھانے چلتے۔ ٹھیک ہے، پیار سے اس کے گال چھوتے بولا۔ شاہ جی میرا دل نہیں ہے پلیز، منہا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کہیں حدید پھر برسنا شروع نہ کر دے۔ ماہی جانا، باہر نکلو گی تو طبیعت فریش ہو جائے گی، صحت پر اچھا اثر پڑے گا نا، اپنے حصار میں لیتے کہا۔ مگر سائیں بس جاؤ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، بہت نخرے دکھانے لگ گئی ہو آج کل تم، حدید نے تھوڑا روب سے کہا۔ منہا خاموشی سے اٹھتی ریڈی ہونے چلی گئی، جبکہ اس کا بالکل دل نہیں تھا جانے کا۔ اسے ایسے منہ پھلائے جاتے دیکھ کر حدید نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے موبائل پر ٹھوکیا۔ حدید اب آفس سے جلدی گھر آنے لگ گیا تھا۔ وہ جب گھر آ جاتا تو ہر پل منہا کا سایہ بنا رہتا، جسے دیکھتے ہیرا اور میر شاہ کڑتے رہتے۔ بھائی کو ہو کیا گیا؟ ابا، اس کی بیوی کیا انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہے، جب دیکھو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ ہیرا نے حدید کو منہا کے لیے جوس لے جاتے دیکھا تو نخوت سے کہا۔ فکر کیوں کرتی ہو، ابھی یہ جو خدمتیں کروا رہی ہے اس کا سکون اڑنچو کر دیتا ہوں، میر شاہ نے بیٹی کو بہلاتے کہا۔ فیروزہ جاؤ بہو کو بلا کر لاؤ، ملازمہ کو آواز دیتے کہا۔ جی بڑے صاحب۔ منہا بیٹا، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ نوک کرتے روم میں داخل ہوتی بولی۔ فیروزہ بھی آپ چلیں، میں آ رہی ہوں، منہا جلدی سے کھڑی ہوتی بولی۔ حدید واش روم میں تھا تو وہ خاموشی سے دوپٹہ سر پر جماتی کمرے سے نکل آئی۔ جی ابو جی، آپ نے بلایا؟ منہا نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے پوچھا۔ بہو آؤ بیٹھ جاؤ، جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کے بعد شاید تم کھڑی نہ رہ سکو، میر شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے مغرور انداز میں کہا۔ منہا خاموشی سے صوفے پر ٹک گئی۔ بہو میری خواہش ہے میرے بیٹے کی پہلی اولاد بیٹا ہو، جیسے میری پہلی اولاد حدید تھا، پھر ہیرا، اس لیے بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ آگے تم سمجھدار ہو، میر شاہ نے تکبر سے کہا۔ مگر ابو جی یہ تو اللہ پاک کے کام ہے، جیسے جو بھی عطا فرما دے، انسان تو بے بس ہوتا ہے، منہا نے ان کی بات پر گھبراتے کہا۔ میں نے یہاں تمہارا فلسفہ سننے کو نہیں بلایا تمہیں، مجھے مت سمجھاؤ، سمجھی، جو کہا ہے وہی ہونا چاہیے، ورنہ اپنے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کر لینا، میر شاہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیوں، اس وجہ اور بیٹی ہو یا بیٹا میرے لیے دونوں اہم ہیں، منہا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پیچھے کھڑے حدید نے غصے سے لفظ چباتے کہا۔ حدید دیکھو، تم نے ہر بات میں اپنی منمانی کی ہے، مگر اس بار مجھے پوتا ہی چاہیے، سمجھے؟ میر شاہ حدید کو دیکھتے پل بھر کو گڑبڑا کے مگر جلدی ہی خود کو کمپوز کرتے بولے۔ بابا جان پلیز، اب آپ لوگ میری بیوی سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، اور میری اولاد بیٹی ہو یا بیٹا اس کی فکر نہ کریں، بہتر ہوگا، حدید منہا کو بازو سے پکڑتے کھڑا کرتے بولا اور اسے لیے روم میں چلا گیا۔ میر شاہ کی سازش ناکام ہونے پر انہوں نے طیش میں پاس پڑا واز اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ ریلیکس ابا، ہم جو چاہتے تھے وہ تو ہو گیا نا، کیوں غصہ کر کے اپنا بلڈ پریشر لوز کر رہے ہیں، ہیرا نے مکاری سے کہا۔ مطلب، میر شاہ نے ہیرا کو دیکھا، مطلب آپ بھابھی کو پریشان کرنا چاہتے تھے، وہ ہو گئی، اب وہ بچے کی پیدائش تک ٹینشن میں رہیں گی، کہیں بیٹی نہ ہو جائے، ہیرا نے موقف بیان کرتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو صحیح کہا تم نے، اب ملا دل کو سکون، میر شاہ ہنستے بولے۔ تو ہیرا بھی ہنسنے لگی۔ وہ دونوں وقت کی چال سے بے خبر اپنی سازشیں کرنے میں مصروف تھے، اور وقت اپنی چال چلنے کو تیار تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزرتا چلا گیا۔ آخر منہا کے آخری ماہ بھی آ گئے۔ منہا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، تکلیف کے باعث اس کا اٹھنا محال ہو گیا تھا۔ کافی وقت سے اٹھ کر دروازے تک پہنچی اور فیروزہ بی کو آوازیں دینے لگی۔ فیروزہ بی، فیروزہ بی، پلیز بات سنیں۔ منہا کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، آواز تھی نکل ہی نہیں رہی تھی۔ فیروزہ بی کچن میں مصروف تھی۔ جب ان کو منہا کی تکلیف زدہ ہلکی سی آواز سنائی دی تو وہ سارے کام چھوڑ کر اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ فیروزہ بی کے قدم تلے زمین نکل گئی منہا کو دروازے کے بیچ بیٹھے درد سے کراہتے دیکھ کر۔ منہا تکلیف کی وجہ سے وہیں دروازے پہ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ منہا بیٹا، اللہ کیا ہوا بچے؟ فیروزہ بی نے بھاگ کر اسے تھامتے کھڑا کیا اور بیڈ پر لے جاتے پوچھا۔
فیروزہ بھی مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ مینہا نے تکلیف زدہ آواز میں دھیرے سے کہا۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ رکھو، میں چھوٹے شاہ کو بلاتی ہوں۔ فیروزہ بی نے کہتے جلدی سے مینہا کے فون سے حدید کو کال کی۔ ہیلو چھوٹے شاہ، وہ بٹیا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ کال اوکے ہوتے ہی فیروزہ بی نے جلدی سے کہا، کیا ہوا ماہی کو؟ آپ اس کا خیال رکھیں، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ حدید نے فوراً کال کٹ گئی اور کیچن اٹھاتے باہر بھاگا۔ حدید رش ڈرائیو کرتا سچ میں صرف 10 منٹ میں گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی کا ڈور بند کیے بغیر اندر کی جانب بھاگا ہوا آیا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سامنے مینہا تکلیف سے بے حال ہو رہی تھی۔ آنکھیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں برسی تھیں، اب رو رو کے سرخ ہو گئی تھیں۔ حدید نے 1 منٹ کی دیر کیے بغیر مینہا کو اپنے بازو میں بھرا اور باہر کو دوڑ لگا دی۔ فیروزہ بی بھی جلدی سے ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ حدید نے آرام سے اسے بیک سیٹ پر بٹھایا، ساتھ میں فیروزہ بی بھی جلدی سے بیٹھ کر مینہا کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی حویلی سے نکالتے روڈ پر ڈال دی۔ وہ لوگ کب سے کوریڈور میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آپریشن بتا دیا تھا۔ حدید کی جان جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اچانک ایک نرس باہر آئی۔ مسٹر شاہ، ان پیپرز پر جلدی سے سائن کر دیں، نرس نے اجرت میں کہا۔ یہ پیپرز کیسے ہیں؟ ماہی ٹھیک تو ہے نا؟ حدید نے پریشانی سے کہا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، آپ ان پیپرز پر جلدی سے سائن کر دیں، نرس نے جواب دیتے کہا۔ حدید نے فوراً پیپرز پکڑتے سائن کر دیے اور نرس سے بولا، پلیز میری ماہی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے سسٹر، آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں، کہتے نرس عجلت میں واپس چلی گئی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ حدید نے ڈاکٹر کو دیکھا تو بے چینی سے بولا، شی از فائن مسٹر شاہ، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں مل سکتا ہوں اپنی وائف اور بچی سے؟ حدید نے شکر ادا کرتے پوچھا۔ ان کو روم میں شفٹ کر دیں تو آپ مل سکتے ہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں، انشاءاللہ جلدی ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر اپنے مخصوص لہجے میں کہتی چلی گئی۔ تو حدید بھی نفل ادا کرنے چلا گیا۔ فیروزہ بھی وہیں بیٹھی مینہا کے لیے دعا گو تھی۔ کافی دیر بعد مینہا کو ہوش آیا تو حدید اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ مینہا نے آہستہ آواز میں حدید کو پکارا، شاہ سائیں۔ جی سائیں کی جان، کیسی طبیعت ہے اب میری جان کی؟ حدید جلدی سے قریب ہوتے بولا۔ ٹھیک ہوں شاہ جی، مینہا نے بہت آہستہ آواز میں جواب دیا کہ حدید کو جھک کر کان قریب کر کے سننا پڑ رہا تھا۔ اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا، گلا سوکھ رہا تھا تو جیسے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ ماشاءاللہ سے بیٹی ہوئی ہے ہماری، حدید نے خوشی سے بتایا اسے۔ یہ سنتے ہی مینہا کے دل کو کچھ ہوا تھا، اسے میر شاہ کی کئی باتیں یاد آنے لگیں۔ مینہا کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حدید نے اسے خاموش دیکھ کے پوچھا۔ سائیں مجھے معاف کر دیں۔ مینہا کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بات ادھوری چھوڑتی خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سائیں کی جان، کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ حدید ایک دم پریشان ہوتے بولا۔ وہ مینہا کی نم آواز محسوس کر گیا تھا۔ سائیں، وہ میں آپ کو بیٹا۔ بس میری جان، ایک اور لفظ نہیں، تمہیں میں نے کہا تھا نا، بیٹی ہو یا بیٹا مجھے دونوں عزیز ہیں، تو پھر کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ بس اب اور پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ پیار سے اس کا چہرہ تھامے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا۔ مگر سائیں ابو جی، مینہا نے پریشانی سے حدید کے چہرے کو دیکھا۔ مینہا، میں آج بہت خوش ہوں، پلیز ان کا ذکر کر کے یا ایسے خود کو تکلیف دے کر میری خوشی خراب مت کرو، تم بس میرا اور ہماری بیٹی کا سوچو، حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ مینہا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں، مگر دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ میر شاہ کی دی ہوئی دھمکی ابھی بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر بیٹا نہ ہوا تو اپنے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کر لینا، یہ بات اسے کسی پل سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ حدید بغور مینہا کے چہرے کے تصورات نوٹ کر رہا تھا، جس پر بند آنکھوں کی وجہ سے بھی پریشانی اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ حدید کو اپنے باپ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جن کی وجہ سے ان کی اتنی خوبصورت خوشی برباد ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی کو اپنی بیٹی دیکھنے کی خوشی سے زیادہ اپنے سسر کی دھمکی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ابھی حدید یہی سوچ رہا تھا جب وہاں میر شاہ ہیرا کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ مبارک ہو برخوردار، کہاں ہے ہمارا پوتا، ہمیں بھی دکھاؤ، میر شاہ حدید کو گلے لگاتے بولے۔ مینہا نے میر شاہ کی آواز پر اور زور سے آنکھیں میچ لیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مینہا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بابا جان، الحمدللہ، ماشاءاللہ سے پوتی ہوئی ہے،
حدید نے خود کو حد درجے نارمل رکھتے کہا۔ امیر شاہ جو صوفے پہ بیٹھ رہے تھے جھٹکے سے کھڑے ہوتے۔ کیا بکواس کی بہو، یہ اس نے جو کہا سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو خبردار میرے گھر میں اپنے یہ منحوس قدم مت رکھنا۔ امیر شاہ نے گرجتے پہلے حدید کو دیکھا، پھر منہا سے بولے۔ منہا کا رنگ فک ہوا تھا، سانس سینے میں ہی کہیں گھٹ گئی تھی۔ نہیں ابو جی پلیز، منہا نے خوفزدہ ہوتی نفی میں سر ہلاتے اٹکتے آہستہ لبوں کو جنبش دی، مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ بابا جان پلیز بس کریں، اور ماہی اسی گھر میں جائے گی میرے ساتھ، حدید نے سخت لہجے میں کہا۔ بس حدید، ہم نے تمہاری ہر ضد مانی، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ جو ہمیں ایک پوتے کی خوشی نہیں دے پائی، ایسی لڑکی ہماری بہو نہیں رہ سکتی۔ ابھی کے ابھی فارغ کرو اسے، طلاق دو۔ میر شاہ نے شفقت سے کی حد توڑتے کہا۔ نہیں پلیز سائیں، یہ ظلم مت کریں، خدارا ابو جی پلیز ایسے نہ کریں، منہا نے تڑپ کر کہا۔ بابا جان آپ ہوش میں تو ہیں؟ حدید صدمے سے ان کو دیکھتے بولا۔ ہاں ہم ہوش و حواس میں ہیں، مگر تم نہیں لگ رہے۔ ابھی کے ابھی آزاد کرو اسے، اس کے ناپاک قدم ہم اپنی حویلی میں بالکل برداشت نہیں کریں گے، میر شاہ نے تکبر سے زور لہجے میں کہا۔ پلیز ابو جی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ ظلم نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی اپنی بچی کو لے کر، منہا نے روتے لڑکھڑاتے لہجے میں منتیں کرتے کہا۔ ہماری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، مگر اب ہماری حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، میر شاہ اکڑ سے بولے۔ منہا کا ان کے سامنے گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑنا، ان کی منتیں کرنا اس کو سکون دے رہا تھا، منہا کی اجڑی حالت ان کو سزا دے رہی تھی۔ منہا کی اجڑی حالت ان کو مزہ دے رہی تھی، سکون سے اس معصوم کو سزا سناتے رہے۔ بس بابا جان بہت ہو گیا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑ دوں گا، مگر ماہی سے الگ ہونا ناممکن ہے، یہ سکون ہے میری زندگی کا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، حدید نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم تمہیں آگ کر دیں گے جائیداد سے، میر شاہ نے ایک اور پتا پھینکا۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں بابا جان؟ حدید نے باپ کو صدمے سے دیکھا۔ ہم ایسا ہی کریں گے، میر شاہ نے تکبر سے کہا۔ بابا جان میں ماہی سے الگ نہیں رہ سکتا، حدید نے بے بسی سے کہا۔ ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے، پھر تم اسے بھول جاؤ گے، میر شاہ ساری تیاری سے آئے تھے۔ شاید، مگر بابا جان، حدید نے ہارے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ بس حدید شاہ سوچ لو، تمہیں مجھ میں اور اس لڑکی میں کسی ایک کو چننا ہوگا، میر شاہ نے سارے راستے بند کرتے کہا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کہیں گے وہی ہوگا، حدید ہار مانتے بولا۔ نہیں سائیں، خدا کے لیے یہ نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ تو کہتے تھے آپ کو بیٹا یا بیٹی دونوں پیارے ہیں، پھر اب کیوں؟ منہا اس کے فیصلے پر تڑپتے بولی۔ ماہی میری جان، مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں، حدید نے انتہائی کرب سے کہا۔ نہیں شاہ جی پلیز یہ ظلم نہ کریں، آپ کو دوسری شادی کرنی ہے نا، کر لیں، مگر مجھے بس ایک کونا دے دیں، مگر گھر میں اسی میں پڑی رہوں گی، کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، منہا نے روتے ہوئے حدید کی منتیں کرنے لگی۔ مگر بابا جان میری بھی ایک شرط ہے، حدید نے منہا سے منہ پھیرتے کہا۔ کیسی شرط؟ میر شاہ نے اچنبے سے پوچھا۔ میں منہا کو طلاق نہیں دوں گا، اسے اپنے نام سے کبھی آزاد نہیں کروں گا، یہ اپنے بھائی کے گھر رہے گی، مگر ہمیشہ میرے نام کے ساتھ، جب تک یہ زندہ ہے میرے نام کے ساتھ جیے گی، حدید نے اپنا مکمل فیصلہ سناتے کہا۔ حدید یہ کیا بے وقوفی ہے، تم کیوں اس منحوس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہو؟ میر شاہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ میرا جنون ہے، اس کو میں کبھی خود سے الگ نہیں کر سکتا، اگر اسے طلاق دی تو اس کا بھائی ساری عمر تو نہیں اسے اپنے گھر رکھے گا نا، کسی اور سے بیاہ دے گا، اور میں اسے کسی اور کی دسترس میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، حدید نے آنکھوں میں جنون لیے کہا۔ اس وقت یہ سوچ کر ہی اس کا نفسیاتی پن اودھ کر آیا تھا، رہا اس کے اندر کا جنون اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ منہا تو بالکل پتھر ہوئی اس جنونی انسان کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے نم پتھرائی ہوئی تھیں، اس کی زندگی کو کیسے کھلونا بنا دیا تھا، بے اختیار اس کے دل سے اپنے لیے موت کی دعا نکلی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر اب اس پر حویلی کے دروازے بند ہیں، تم اسے جتنی جلدی ہو سکے اس کے بھائی کے گھر چھوڑو، بس مجھے اب یہ قصہ ختم چاہیے، میر شاہ فیصلہ سناتے چلے گئے۔ حدید نے پلٹ کر منہا کو دیکھا، جو بے یقینی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی میری جان، یہ ضروری تھا، اگر میں یہ نہ کرتا تو بابا جان تمہیں مجھ سے دور کر دیتے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، حدید دیوانوں کی طرح اس پر جھکتے بولا۔ سائیں مت کریں پلیز، منہا نے گھٹی گھٹی سے التجا کی۔ بس خاموش میری جان، میں جو کر رہا ہوں ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، حدید نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے چپ کرواتے اس کے ہونٹوں پر جھکتے
ان کو قید کر گیا بغیر اس کی حالت کی پرواہ کی۔ منہا تڑپنے لگی۔ رہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی تڑپ میں تذلیل کا احساس، روندا جانے کی تکلیف، 3 سال برباد ہونے کا درد۔ ابھی بھی وہ اسے کہہ رہا تھا وہ اس کا بھلا کر رہا ہے۔ حدید نے کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو وہ گہرے سانس لینے لگی۔ ادھر دیکھو ماہی، تم صرف میری ہو۔ حدید عالم شاہ کا حق ہے تم پر۔ صرف تمہیں خود کو سنبھال کر رکھنا ہے میرے لیے، سمجھی؟ میں آتا رہوں گا تمہارے پاس۔ حدید نے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے کہا۔ مگر شاہ سائیں، بس تم پر میرا حق ہے، صرف یہ یاد رکھنا، باقی میں سنبھال لوں گا سب، اوکے؟ اب آرام کرو، کہتے حدید نے اپنی پاکٹ سے ایک انجیکشن نکال کر منہا کی بازو میں لگا دیا۔ منہا بس سسک ہی سکی تھی، اپنی زندگی کو خاموشی سے تباہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ حدید نے الحان کو بلایا اور سب اس کے سامنے رکھ دیا۔ جو کچھ میر شاہ کہہ کر گئے تھے۔ الحان سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ تم لوگوں نے کیا میری بہن کو کھلونا سمجھ لیا ہے؟ انسان ہے وہ بھی۔ حدید عالم شاہ، الحان نے غصے سے دھاڑتے کہا۔ الحان دیکھو، ابھی کچھ وقت کے لیے منہا کو اپنے گھر رکھ لو، میں جلدی ہی اسے آ کے لے جاؤں گا جب حالات سازگار ہوں گے۔ حدید نے نرمی سے کہا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد میں ہرگز اپنی بہن تمہارے حوالے نہیں کروں گا، الحان نے سخت لہجے میں کہا۔ بس الحان افندی، بہت سن لی میں نے، خبردار میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے کا سوچا بھی تو وہ صرف اور صرف حدید عالم کی ہے، سمجھے؟ حدید نے ضبط کھوتے کہا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے ڈر کر اپنی بہن تمہیں دے دوں گا؟ الحان نے آئی برو چکاتے کہا۔ ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں نا تمہارے بچے، حدید نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ الحان پل میں گھبراتے بولا۔ مطلب تم میری بیوی اور بچی کا خیال رکھنا، میں تمہارے بچوں کا خیال کروں گا، اور خبردار میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا صالح صاحب، جب تک تمہاری بہن میری ہے تب تک تمہارا گھر بھی محفوظ ہے۔ ویسے بھی وہ میرے نکاح میں ہے، میری بچی کی ماں ہے، میں جب چاہوں اسے لے جا سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ حدید نے الحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ دیکھو حدید، تم غلط کر رہے ہو۔ الحان پل میں پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ کسے اپنے بچے عزیز نہیں ہوتے؟ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی بہن کو قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ بس خیال رکھنا میری بیوی کا، حدید کہتے ہاسپٹل سے نکل گیا تو الحان بھی فیصلہ کرتے منہا کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ الحان منہا اور اس کی بیٹی کو لیے گھر آ گیا تھا، مگر منہا کے تو ہونٹوں پر جیسے قفل پڑ گیا تھا۔ خاموشی سے اپنے روم میں بند رہتی۔ دن سست روی سے گزر رہے تھے۔ آخر منہا کو آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ حدید نے یا کسی نے بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ منہا نے بھی خود کو اپنی بیٹی میں الجھا لیا، سارا دن اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ زوبیہ منہا کے یوں آنے پر اندر ہی اندر کڑنے لگی تھی، مگر منہ پر میٹھا لہجہ رکھتی۔ دھیرے دھیرے زوبیہ نے سارے گھر کا کام منہا پر ڈالنا شروع کر دیا۔ کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک سب منہا کے ذمہ تھا۔ منہا نے بھی خاموشی سے ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی، چلو یہاں کم از کم اس گھر کی طرح اذیت تو نہیں نا، کوئی ہر وقت ذلیل کرنے والا ہے۔ مگر ایک خوف تھا جو اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ یہی خوف آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، جس سے دن بدن وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے لگی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، جب آتی تو خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتی۔ خواب اسے سونے نہ دیتے تھے، جس سے وہ آہستہ آہستہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ نہیں پلیز مجھے مت ماریں، چچا چھوڑیں پلیز، مجھے مر جانا چچا چاہیے، ہاں مجھے مرنا ہے۔ منہا اپنے روم میں سو رہی تھی جب وہ خواب میں سوتے ہوئے بولنے لگی۔ رات ساری جاگنے کی وجہ سے وہ دن میں سو گئی، مگر پھر سے برے خواب کی وجہ سے خواب میں خود کو نقصان پہنچانے لگی۔ الحان جو بچوں کے ساتھ باہر سے آ رہا تھا، منہا کے روم سے آتی آواز پر اس کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، منہا تکیے پر اپنا سر پٹک رہی تھی، ساتھ ساتھ خود کو تکلیف دینے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ الحان تو یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑے۔ منہا آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ منہا، الحان نے اسے جھنجھوڑتے اٹھایا۔ الحان کی آواز پر زوبیہ بھی وہاں آ گئی۔ منہا کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نہیں شاہ جی، مجھے مت ماریں پلیز، معاف کر دیں، انجیکشن نہیں پلیز، چھوڑیں ہیرا جی،
رحم کریں، منہا اپنے حواسوں میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ الحان اور زوبیہ کو ہیرا اور حدید سمجھ کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ الحان اور زوبیہ یہ سب سنتے سکتے میں آ گئے، حیرت سے منہا کو دیکھنے لگے جو ڈر خوف سے کانپتے خود کو الحان کی قید سے نکالنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ منہا، بس منہا، یہ میں ہوں تمہارا بھائی الحان اور یہ زوبیہ تمہاری بھابھی۔ الحان نے اسے جھنجھوڑتے ہوش میں لانا چاہا، مگر وہ اور رونے لگی۔ نہیں مجھے چھوڑ دیں، مت کریں ابو جی میں معاف کر دیں۔ پھر اچانک خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگی۔ مجھے مرنا ہے، چھوڑیں، مجھے مرنا چاہیے۔ الحان نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے پل بھر میں منہا کے حواس بحال ہوئے۔ حیرت سے اپنے سامنے الحان اور زوبیہ کو دیکھا۔ بھائی بھابھی، آپ دونوں کا کیا ہوا؟ گھبراتے سوال کیا؟ یہ تم بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور یہ کیا بول رہی تھی؟ حدید اور اس کے گھر والوں کا، الحان نے اسے گھورتے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، منہا نے نظریں چراتے کہا۔ منہا ادھر دیکھو، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو تم ایسے کہہ رہی تھی اور خود کو مارنے تک چلی تھی؟ الحان نے سخت لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں بھائی، شاید میں خواب میں ڈر گئی تھی، اس لیے الٹا سیدھا بول دیا ہوگا، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں منتہا کو دیکھ لوں۔ منہا ان کو ٹالتی جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں سے نظریں چراتے جلدی سے منتہا کے کوٹ کی طرف بڑھ گئی۔ الحان اور زوبیہ کچھ دیر کھڑے رہے، پھر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے منہا نے سکھ کا سانس لیا اور سوچنے لگی، اگر آج بھائی کو کچھ پتہ چل جاتا تو اف کیا ہوتا۔ منہا نے گھبراتے سوچا، نہیں، میں ان کو کچھ نہیں بتا سکتی، اب سے دن میں بھی نہیں سویا کروں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ منہا خود سے سوال و جواب کرتی خود کو پرسکون کیے منتہا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ منہا کے دن بدن بگڑتی حالت پر الحان منہا کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر الحان کو پتہ چلا منہا ذہنی مریضہ بن گئی ہے، جو اس کے لیے صحیح نہیں تھا، مگر اسے ان سب سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ الحان منہا کو لیے گھر آ گیا اور آمنہ، پریشا اور مہران کو بلوا لیا۔ ان سب نے مل کر فیصلہ کیا، ایسا کیا ہے جو منہا چھپا رہی ہے، یہی جاننے کے لیے سب نے پریشے کو بھیجا، جس سے منہا بات کر لیتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے اب تو وہ پہلے والی منہا رہی ہی نہیں۔ پریشے کی بہت کوشش پر بھی منہا نے کچھ نہیں بتایا۔ ہمیں اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا چاہیے، یہی بہتر رہے گا، مہران نے مشورہ دیا۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا ہے، الحان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگلے دن الحان اور باقی سب منہا کے سر پر کھڑے تھے۔ منہا، اٹھو، چلو شاباش، تیار ہو۔ پریشا نے کہا، آپی میں کوئی پاگل نہیں ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں، پلیز۔ منہا نے سب کو بے بسی سے دیکھتے کہا۔ منہا، سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل تھوڑی جاتے ہیں یار، مہران نے آخر میں اکتا کر کہا۔ منہا پچھلے 20 منٹ سے یہی بولے جا رہی تھی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں پاگل تھوڑی ہوں، جس پر اب سب دب گئے تھے۔ آمنہ، پریشا، اسے تیار کرو، اور مہران تم لے کر آؤ، اسے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں جانا اسے، الحان نے چڑھتے کہا۔ بھائی پلیز، اب میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، پلیز، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، منہا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چپ، ایک لفظ نہیں منہا، بس 5 منٹ میں تیار ہو کر فوراً اٹھو، الحان نے غصے سے کہا۔ الحان کے غصے سے بولنے پر منہا ایک دم سہم گئی اور بغیر کچھ کہے جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے اس ری ایکشن پر سب حیران رہ گئے، سوائے زوبیہ اور الحان کے۔ دیکھو، اسے ذرا سی اونچی آواز پر سہم جاتی ہے، جبکہ یہ پہلے تو ایسی بالکل نہ تھی، الحان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر باہر آ گئی تو پریشا اسی لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منتہا کو مہران نے پکڑ لیا تھا، جس پر منہا نے کچھ نہیں کہا، وہ پہلے ہی الحان کے غصے پر سہمی سی تھی تو خاموشی سے پکڑا کر چلی گئی۔ الحان منہا کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس پہنچ گیا۔ 1 گھنٹے سے وہ دونوں ان کا ویٹ کر رہے تھے اور سائیکیٹرسٹ اپنے روم میں منہا سے بات کر رہی تھی۔ سائیکیٹرسٹ جی، تو ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں، پاکیزہ میم نے مسکراتے کہا۔ کیا شروع کریں گی؟ بھائی سب تو بتا گئے ہیں آپ کو، منہا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، پر ابھی مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے۔ آپ کے بھائی کے منہ سے سننے کا مزہ نہیں آیا مجھے، پاکیزہ نے زج کرنے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ اس میں مزہ لینے والی کیا بات ہے؟ منہا نے حیرت سے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ بہت سی ہیں، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ ابھی تو بتایا بھائی نے، منہا نے شوق سے کہا۔ مطلب وہ اتنی جلدی بھول بھی گئی؟
میں نے کہا نا مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے سب، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کو سب بتاؤں گی؟ مینہا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح اس سائیکیٹرسٹ کو اکتانے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی بلا کی ڈھیٹ ثابت ہو رہی تھی۔ کیونکہ ڈیئر، میرا دل کہتا ہے تم بتانا چاہتی ہو، اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہو۔ پاکیزہ بھی اسے زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں بتانا چاہتی، نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہے، مینہا نے قطعیت سے کہا۔ ٹھیک ہے، مان لوں گی، مگر ایک شرط پر۔ پاکیزہ نے اس بار پینترا بدلا تھا۔ کیسی شرط؟ مینہا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں 5 منٹ میری آنکھوں میں دیکھنا ہوگا۔ اگر دیکھ لیا تو میں مان جاؤں گی، تمہارے دل پر کوئی بوجھ نہیں۔ پاکیزہ نے اسے اچھا خاصا گھما لیا تھا باتوں میں۔ یہ کیسی شرط ہے؟ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ مینہا نے کنفیوز ہوتے کہا۔ تو تمہارے دل میں ہے کچھ، میں یہ ثابت کر دوں گی، پاکیزہ نے مسکراتے کہا۔ نہیں ہے کچھ بھی، مینہا نے صفائی دیتے کہا۔ تو دیکھو میری آنکھوں میں، پاکیزہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں دیکھنا، مینہا زج ہوتے بولی۔ پھر مان لو، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پاکیزہ ہنوز مسکراتے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ نہیں ہے کچھ، پلیز مجھے جانے دیں، اب مینہا کھڑے ہوتے بولی۔ ڈر گئی اپنے راز کھلنے سے؟ پاکیزہ اپنی سیٹ پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے بولی۔ کوئی راز نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مینہا تنگ آتے بولی۔ پھر میری شرط پوری کر دو، مان جاؤں گی تمہیں، اوکے؟ جسٹ 5 منٹ، مینہا نے جان چھڑانے کو کہا۔ پاکیزہ کھل کر مسکرائی۔ وہ جو چاہتی تھی ہو گیا تھا۔ اوکے بیٹھو۔ پاکیزہ نے اسے ایک ایزی چیئر پر بٹھایا۔ مینہا نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں جانے کیسی چمک تھی۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اوہ ہو، تم تو پہلے ہی ہار گئی، پاکیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ میں بس مینہا سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ چلو پھر سے ٹرائی کرتے ہیں۔ پاکیزہ نے اس کی مشکل آسان کرتے کہا۔ اوکے، مینہا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ کچھ دیر ہمت جمع کرتی رہی، پھر دھیرے سے پاکیزہ کی طرف دیکھا، جو پہلے سے ریڈی بیٹھی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد پاکیزہ مسکرائی تھی۔ وہ اپنے کام میں کامیاب ٹھہری تھی۔ مسکراتے ریلیکس کرسی سے پیچھے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ مینہا کو جب محسوس ہوا وہ ہپنوٹائز ہو رہی ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی پاکیزہ کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ پاکیزہ نے اپنا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا تھا اور گلا کھنکھارتے سوال کرنے شروع کیے۔ پاکیزہ، نام کیا ہے تمہارا؟ مینہا۔ پاکیزہ، پورا نام بتاؤ۔ مینہا۔ مینہا حدید عالم شاہ۔ پاکیزہ، حدید کیسا انسان ہے؟ مینہا، پراسرار سے ہے وہ۔ پاکیزہ، مطلب کیسے پراسرار؟ مینہا، نفسیاتی مریض جیسے جنونیت، انسان حد سے زیادہ پوسیسو۔ پاکیزہ، تو اس کی فیملی کیسی ہے؟ مینہا، سنگ دل، بے رحم، دوغلے لوگ۔ پاکیزہ، تو اب مجھے سسرال میں گزرے سالوں کا سب کیسا وقت گزرا؟ پاکیزہ کے سوال پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بہتے گالوں کو بھگوتے چلے گئے۔ مینہا، بتاؤ مینہا، کیسے گزرے یہ سال سسرال میں؟ پاکیزہ نے پھر سے سوال کیا، اور پھر وہ سب بتاتی چلی گئی جو کیمرے میں محفوظ ہوتا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ خاموش ہوئی تو پاکیزہ نے اسے اپنے کنٹرول سے آزاد کر دیا۔ جو وہ جاننا چاہتی تھی وہ جان چکی تھی۔ مینہا جیسے ہی اس کے اثر سے نکلی، حیرت سے پہلے پاکیزہ کو دیکھا، پھر آنسو سے بھیگے اپنے چہرے کو ہاتھ لگاتے دیکھا اور جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کیا کیا تھا یہ آپ نے، اور کیا جانا ہے؟ مینہا نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کرتے پوچھا۔ پہلی بات، تم میری آنکھوں میں دیکھنے پر کامیاب ٹھہری، اور دوسری بات جو سچ تھا بس، پاکیزہ نے ریلیکس انداز میں کہا۔ پاکیزہ کے پاس ہپنوٹائزم کرنے کا ہنر تھا۔ جب کوئی پیشنٹ ضد پر اڑ جاتا، اپنے راز کھولنے سے انکار کر دیتا، تب وہ یہ ٹرک اس پر آزماتی تھی، اور اس نے مینہا کے ساتھ بھی وہی کیا۔ اسے لفظوں کے جال میں پھنسا کر ہپنوٹائزم کر کے سب معلوم کر چکی تھی۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ مینہا نے حیرت و دکھ سے کہا۔ پاکیزہ نے اس کے سوال پر مسکراتے بیل بجا دی۔ اس پر پریشان ارحان روم میں داخل ہوئے۔ ان کو آتا دیکھ کر مینہا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، سر خود بخود نفی میں ہلا۔ وہ پاکیزہ کو روکنا چاہتی تھی، پر آواز نے ساتھ نہ دیا، زبان پر جیسے قفل پڑ گئے تھے۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کیے۔